السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 29 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا سوائے اس کے، ان یہ کہ تکونا ہو تجارت، عن تراض، آپس کی رضامندی سے، منکم، ولا، اور نہ تقتلوا، تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پر مہربان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ سب سے پہلے تو اس آیت کو اس کے کانٹیکس میں پڑھیے جو اس سے پچھلی آیات کریمہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جسم اور اپنے بدن پر حلال اور حرام رشتوں کے بارے میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا، محرمات کے بارے میں بتایا کہ کن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے اور کن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس آیت میں اب مال کے تصرف کے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے، یعنی جو مال آپ کا ہے اس مال کو اب کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے۔ باطل کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ویسٹ ہو جانا، ضائع ہو جانا، کسی چیز کے ضائع ہو جانے کے لیے لفظ باطل استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ طریقہ کار جس سے تمہارے مال میں الٹیمیٹلی گروتھ نہیں ہوتی، اس مال کو مت کھاؤ۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ لی تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز گائیڈ کی کہ حرام طریقوں سے مال نہیں کھانا، مطلب سود خوری سے نہیں کھانا، گیمبلنگ سے نہیں کھانا، دھوکے سے نہیں کھانا، ملاوٹ کے ذریعے نہیں کھانا، کسی کو لوٹ کر نہیں کھانا۔ بیسیکلی اس بات کو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم لوگوں کو جو منی میٹرز ہیں اسلام نے بڑے واضح طور پر ہمیں ایک احکامات دیے ہیں اور دو طرح کی مینٹیلٹیز کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی مینٹیلٹی وہ بندہ ہے جو کہ کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اپنے مال میں سے کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، جبکہ دوسری مینٹیلٹی وہ ہے جو کہ دوسرے کا مال بھی چھین لیتا ہے۔ صرف ان دو مینٹیلٹیز کو لے کر اس وقت دنیا میں لوگ چل رہے ہیں۔ تو اس جو فرسٹ مینٹیلٹی ہے کہ آپ ایثار کریں، آپ دوسروں کا احساس کریں اور دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، یہ ہے ایک مومن۔ دوسروں سے چھین لیں، لوٹ لیں، کسی بھی حوالے سے، اس کی کوئی بھی فارم ہو سکتی ہے کہ کسی کے مال پہ ناجائز نظر رکھنا، کسی کے مال کا ناجائز تصرف کرنا، دھوکہ دینا، کسی دوسرے کو چیٹ کرنا، ملاوٹ کرنا، اس سے زبردستی پیسے چھین لینا، اسے ڈاکہ ڈالنا، بھتہ خوری کرنا، اغوا برائے تاوان، یعنی یہ وہ تمام چیزیں جس میں آپ دوسروں کو پریشان کر کے اس سے اس کا پیسہ یا مال لیتے ہیں، وہ مال جس کو لینے میں آپ کا کوئی حق نہیں تھا، تو وہ آپ پر حرام ہو جاتا ہے۔ اور حرام مال اللہ تعالیٰ اس سے کی گئی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ حرام کی بہت بڑی اب کہہ لیں کہ اس کی بے برکتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف اگر حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آپ نے کوئی چیز کمائی اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کی، ایون کہ بہت میگر، بہت تھوڑی اماؤنٹ بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1410 صحیح بخاری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اور اللہ صرف حلال کمائی کا صدقہ قبول کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دانے ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ اس شخص کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
تو ہم لوگوں کو یہ بات حدیث سے پتہ چلی کہ نیک کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کو بڑھاتا ہے. لیکن اگر وہ کمائی جو کہ آپ نے کسی دوسرے سے چھین کر غصب کر کے پیسے اپنے مال میں شامل کر لیے تو آپ کا مال باطل ہو جائے گا. باطل مطلب مال ختم ہو جائے گا، آپ کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا کتاب قرآن پاک کہہ رہا ہے. یہ چیز بھی سمجھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے. ابن کثیر ایاز بن حمار کے حوالے سے ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے وہ ان کے لیے حلال ہے. اس حدیث میں آگے چل کر فرمایا گیا میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے. بعد میں شیاطین اس کے پاس آئے اور ان کو دین کے متعلق گمراہ کر کے رکھ دیا، اور جو چیزیں اور جو طریقے اللہ نے بندوں کے لیے حلال قرار دیے تھے وہ ان کو حرام کر دیے، اور حرام چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دیا. یعنی ان کو سوچنے اور ان کے دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتے ہیں تو آپ کے اندر اس کی بے برکتی اتنی ہے کہ 40 دن تک نہ آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے. آپ نے جو لباس پہنا ہے اگر اس کی قیمت کے 10 روپے بھی ناجائز طریقے سے کمائے گئے ہیں تو جب تک وہ لباس آپ کے جسم پہ رہے گا آپ کی دعا اور عبادت قبول نہیں ہوگی. دس از این آنسر کہ جب آپ حرام دیکھتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں یا حرام راستوں پر چلتے ہیں تو ہمیں عبادات کی لذت کیوں جاتی ہے، ہماری سوچوں میں وسعت کیوں نہیں آتی، ہمیں چیزیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ حرام غذا بے شک دیکھنے میں جتنی مرضی وہ عمدہ اور خوبصورت ہو وہ انسان کی صلاحیتوں کو ویران اور بنجر کر دیتی ہے، اور شیطان جب اس کے روح کے اور جسم کے اندر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیجیے نا کہ انفیکٹڈ ایٹماسفیئر میں جب آپ پھریں گے اور انفیکشن ہو جائے گی، ایون اف آپ کو زیادہ انفیکشن ہو جائے تو پھر آپ بالکل ڈفرینٹ آپ کا باڈی بیہیو کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک ہے اور بے شک اللہ پاک ہی مال قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا حکم اس نے اپنے پیغمبروں کو دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیات تلاوت فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا عملا صالحا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جو ایک لمبے سفر میں پرا گندہ حال اور غبار آلود ہوتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا اور اوڑھنا سب حرام ہے، حرام کی غذا سے مل رہی ہے. سو اس حالت میں اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو آج اکثر و بیشتر زبانوں پر جو یہ شکوہ ہے کہ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں ہماری حالت تبدیل نہیں ہوتی. اگر تھوڑی سی غور و فکر سے کام لینا تو ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں حلال ذریعوں سے حاصل کرنے کی اب سوچ ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ. عمومی فضا یہ بن چکی ہے کہ خواہشات کو ضروریات کا درجہ دے دیں. مطلب آپ کی جو خواہشات ہیں آپ سمجھتے ہیں ہماری ضرورت ہے. جبکہ آپ جب خواہشات کے سمندر میں غوطہ زن ہوں گے پھر تو اس کا کوئی حد کوئی کنارہ ہی نہیں. دنیا میں ہر آرزو اور ہر تمنا پوری ہو جائے یہ تو امر محال ہے، اور اگر ہم ان خواہشات کو پورا کرنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی خواہش ڈفرینٹ ہے. آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں وہ اور چیز چاہیں گے، آپ کا خاوند اور چیز چاہے گا، آپ کی بیوی تو ہر ایک انسان کسی اور چیز کی طلب کر رہا ہے. اس کے لیے ان کو ریسورسز چاہیے، مال چاہیے. تو اس مال کے حصول کے لیے پھر ہمیں یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، ہم صرف اور صرف اپنی خواہش کے حصول کے لیے اس پیسے کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ جو وہ مال حاصل کر رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے.
تو جب آپ کے اندر یہ آ جاتی ہے، کیونکہ باطل کا لفظ سمجھ میں آ گیا نا، ضائع، تو جب آپ باطل طریقوں سے، حرام طریقوں سے دوسروں کو لوٹ کر مال جمع کرتے ہیں، تو ہمارے اندر صبر، ہمارے اندر قناعت، ہمارے اندر ایثار، ہمارے اندر جفاکشی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کی جگہ حرص، ہوس، عیش پرستی اور دوسروں کو لوٹ کر اپنا الو سیدھا کرنا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر جب یہ چیز آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکات، جو ایک ان سین اللہ کی رحمت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کثرت میں بھی قلت ہے، بہت زیادہ کما کر بھی پوری نہیں پڑتی. ایسے شخص کو قارون کا خزانہ بھی مل جائے گا تو اس کا پوری نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال کو میں برکت ہی نہیں اللہ کی طرف سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حرام مال کما کر جب تک اس میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. حرام مال اگر حلال میں مل جائے تو وہ سارے کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مال جس سے آپ کی فرض زکوٰۃ بن گئی، آپ نے ادا نہ کی اور اس مال کو اپنے مال میں مکس کیا، تو آپ کا باقی سارا مال بھی ناپاک ہو جائے گا. اور کوئی شخص حرام مال کو اس نیت سے محفوظ کرتا ہے کہ اس کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو وہ ایسا نہیں ہوتا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم وتکفی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. جو مال انہوں نے حرام طریقوں سے جمع کر کے اپنے پاس رکھا تھا، تو اللہ اس مال کو جو سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی صورت میں تھا، دوزخ کی آگ میں دبا کر ان کے جسموں پر لگائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جو کہ بری ہے، فحش ہے، بے حیائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ رزق حلال کے ذریعے ہمیں مال حاصل کرنا چاہیے اور رزق حرام کے ذریعے مال حاصل نہیں کرنا چاہیے. رزق حلال کے ذریعوں میں سب سے جو ٹاپ کا ذریعہ جو قرآن نے بتایا یہاں پر، وہ کیا ہے؟ الا ان تجارت کے ذریعے، جو کہ ہم باہمی رضامندی کے ذریعے کرتے ہیں. وہ مال جس میں آپ اپنی ایفرٹس پٹ کرتے ہیں اور اپنی محنت کے ذریعے اس کی کمائی کرتے ہیں، وہ مال نہ صرف حاصل کرنا محمود ہے بلکہ اس کے حصول کی ترغیب دی گئی. کسب رزق حلال عین عبادت ہے. اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے نیک اور جائز حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے، اپنے آپ کو سوال سے محفوظ کر سکے، تو وہ شخص اللہ کے راستے میں ہے. جبکہ جو شخص حرام سے کھاتا پیتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام اس کی زندگی میں اوڑھنا اور بچھونا ہے، پھر ایسا مال کھانے سے اس کی زندگی کی برکتیں جاتی رہیں گی، اولاد کی فرما برداری جاتی رہے گی، ذہنی سکون جاتا رہے گا، برکت جاتی رہے گی اور ہر وقت پریشان رہے گا. اس لیے یہ کھلا سا فرق ہے جو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ رزق حلال اور رزق حرام، ان دونوں کے میں ایک بہت بگ ڈفرینس ہے. جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ نہیں، ہم اس وقت تک دین اسلام کی اصل اسپرٹ کو نہیں جان سکتے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رزق حلال کی دعا بھی مانگا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، کہ اللہ حلال عطا فرمانا اور حرام سے ہمیں کافی ہو جائے، اپنے حلال کو اتنا ہمیں نصیب فرما کہ وہ ہماری ضروریات کے لیے کافی ہو جائے اور اس کے علاوہ ہم ہر چیز سے مستغنی ہو جائیں. اس لیے پیاری بہنوں میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی برکات ہماری زندگی میں داخل کرے اور اس کے فیوز سے ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو فیضیاب کرے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.